میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم۔ کل اس آیت کے بارے میں ذکر ہوا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے اور اپنے گھر والوں سے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے نام سے سوار ہو جاؤ، اسی کی طرف سے چلنا ہوتا ہے، اسی کی طرف سے ٹھہرنا ہوتا ہے۔ بالیقین میرا رب غفور الرحیم ہے۔ دعا ہے سواری پر سوار ہونے کی، لیکن بحری سواری، بری سواری ہوتی ہے یعنی خشکی میں جو چلتی ہے، جیسے ٹرین ہے، بس ہے، اور ایک بحری یعنی سمندری سواری ہوتی ہے جیسے کشتیاں ہیں۔ تو جب کشتیوں میں سوار ہوں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ ہوائی جہاز کے بارے میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب وہ رنوے پر ہو، ہوائی جہاز جب رنوے پر چل رہا ہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون پڑھنا چاہیے، اور جب وہ فضا میں چلنے لگے، ہوا میں اڑنے لگے، تو پھر بسم اللہ مجریہا و مرساہا پڑھنا چاہیے۔ ورنہ تو میں نے بتایا کہ سمندری اگر سواریاں ہیں تو اس کے لیے یہ دعا ہے، اور زمین پر چلنے والیاں جو سواریاں ہیں اس کے لیے سبحان الذی سخر لنا یہ پڑھنا چاہیے۔ سوار مسلمان بھی ہوتا ہے، غیر مسلم بھی ہوتا ہے، لیکن دونوں کے سوار ہونے میں فرق ہے۔ ایک سوار ہوتا ہے تو اس کو خدا کی کوئی یاد نہیں، کوئی بات نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، اور ایک سوار ہوتا ہے تو وہ آخرت کی فکروں میں ڈوب جاتا ہے اور اللہ کی یاد میں کھو جاتا ہے، اور اللہ کے نام سے وہ سواری کرتا ہے۔ یہ مسلمان کی سواری کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور جو دعائیں ہیں، اس کے جو الفاظ ہیں اور اس کے جو معانی ہیں، اس میں بہت ہی گہرائی ہے۔ سبحان الذی سخر لنا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس جانور کو یا اس سواری کو مسخر کر دیا، ہمارے انڈر میں کر دیا۔ وما كنا له مقرنین، ہم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس کا بھی ترجمہ کیسا ہے کہ اللہ کے نام سے میں سواری کرتا ہوں، اسی کی طرف سے چلنا ہوتا ہے اور اسی کی طرف سے ٹھہرنا ہوتا ہے۔ کشتی میں آدمی سوار تو ہو جاتا ہے، بڑے بڑے جہازوں میں، شپ میں، ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری جو ہے سمندری سواریاں ہیں، اس میں جب سوار ہوتا ہے کہاں ٹھہرے گی وہ، اس کی کیا منزل ہوگی، کہیں ڈوب نہ جائے، کہیں بھنور میں پھنس نہ جائے، کہیں کسی برفیلی علاقے سے ٹکرا نہ جائے اور ٹائٹینک کی طرح چور چور نہ ہو جائے، یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہی کہا جا سکتا ہے اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، سمندر میں ہمیں ضائع نہیں کر دے گا بلکہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ سوال یہ ہے کہ انسان اس کشتی کو بناتا ہے تو پھر اس میں اللہ کا نام کیوں کہ اس کی طرف سے چلنا ہے؟ مشین تو ساری انسان تیار کر رہا ہے۔ ذرا اس انسان سے پوچھئے کہ تم نے لوہا بنایا ہے، لوہا تم نے پیدا کیا ہے، اسٹیل تم نے پیدا کیا ہے، المونیم تم نے پیدا کیا ہے، کس نے بنایا؟ ان چیزوں کو بنانے والی ذات کون ہے؟ اور تمہیں عقل سلیم کس نے عطا کیا؟ تمہیں دماغ کس نے دیا؟ اور پیٹرول کس نے پیدا کیا زمین میں؟ زمینیں تو بہت ساری ہیں، تمہارے گھر میں بھی زمینیں کھود ڈالو، ہو سکتا ہے پیٹرول نکل جائے، اور نکل جائے تو نکالا کس نے؟ تو یہ سب اللہ رب العالمین کی کارکردگی ہے اور ان کی قدرت ہے، اس لیے ان کے نام سے سوار ہونا چاہیے، اس لیے دعائیں پڑھنی چاہیے جب آدمی سواری پر سوار ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟
یہ یہاں پر یہ بھی سبق دیا گیا ہے۔ اب آگے دیکھیے، وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ کشتی ان کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں چلنے لگی۔ اس کی جو موجیں تھی وہ پہاڑ جیسی تھی، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ 10 ہاتھ اونچی، کسی نے لکھا ہے کہ 40 ہاتھ اونچی، پہاڑ کی چوٹی سے بھی زیادہ اس کی موجیں تھی، اس کی لہریں تھی، جو سیلاب آیا تھا، جو طوفان آیا تھا، لیکن اس کے بیچ میں یہ کشتی چل رہی ہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حفاظت جس سفینے کی انہیں منظور ہوتی، حفاظت جس سفینے کی انہیں منظور ہوتی ہے، خود طوفان خود اسے ساحل تک چھوڑ جاتے ہیں، طوفان خود اسے ساحل تک چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے جب حفاظت کا سامان تھا تو پھر موجیں کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، اللہ نگہبان تھا۔ لیکن یہاں بتلایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ وہ منظر کیسا تھا۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی ان کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں چلنے لگی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے ایک سگے یا سوتیلے بیٹے کو پکارا۔ مفسرین نے دونوں باتیں لکھ دی ہیں، کیونکہ نوح علیہ السلام کے جو بیٹے مشہور ہیں وہ سام، حام، یافس مشہور ہیں، اور یہ کنعان لڑکا ہے 4 نمبر کا، یا پھر سوتیلا بیٹا ہو، تو اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا، اور وہ ذرا تھوڑا فاصلے کے مقام پر تھا، دور تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو آواز دی، اے میرے پیارے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، یا بنی ارکب معنا، آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ مت ہو، یعنی کفر کو چھوڑ دے کہ غرق ہونے سے بھی بچ جاوے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے پدرانہ شفقت، یعنی باپ کی جو ایک ہمدردی ہوتی ہے اپنے اولاد کے تعلق سے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی سمجھیے کہ یہاں نظر آ رہی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو پکار رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، اور کشتی میں نہیں سوار ہوگے تو پھر تم ڈوب جاؤ گے، بچ نہیں پاؤ گے۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ کہنے لگا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھ کو پانی سے بچا لے گا۔ اس کو ایسے لگا کہ کوئی معمولی طوفان آیا ہے، میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں سے میں بچ جاؤں گا پانی سے، طوفان سے۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم یعنی قہر سے، اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، لیکن جس پر وہی رحم کر دے، اللہ ہی اگر مہربان ہو جائے تو بات اور ہے، ورنہ آج کوئی بچنے والا۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی دونوں کی۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، دونوں کے بیچ میں ایک موج حائل ہو گئی، پھر وہ بھی مثل دوسرے کافروں کے غرق ہو گیا، وہ بھی ڈوب گیا۔ بات چل ہی رہی تھی، اتنے میں ایک موج اٹھی اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلا گیا، یعنی کافر جیسے ڈوبے تھے وہ بھی ڈوب گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر رسول، ان کے بیٹے کا یہ عالم کیوں ہوا، یہ حال کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی سنگت غلط تھی، اس کی اٹھک بیٹھک جو تھی وہ کافروں کے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو سمجھایا تو وہ نہیں مانا، اپنے دوستوں میں اور اپنی مجالٹی میں، ہمارے یہاں مجالٹی کہتے ہیں یو پی کی طرف میں، جو دوستوں کا سرکل ہوتا ہے اس کو مجالٹی کہتے ہیں، تو وہ اپنی مجالٹی میں وہ رہا اور انہی کی بات میں آ گیا، اپنے والد کی بات اس نے نہیں مانی، جس کی وجہ سے وہ بچ نہیں سکا، وہ بھی ڈوب گیا۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کوئی کتنے بڑے گھرانے یا خاندان کا فرد ہو جائے، اللہ کی پکڑ سے اسی وقت بچ سکتا ہے، یا اللہ کے انعامات اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جبکہ ایمان ہو۔ پیدرم سلطان بود کا نعرہ نہیں چلے گا کہ میرے ابا سلطان تھے، میرے ابا بادشاہ تھے تو میں بھی بادشاہ ہوں۔ لوگ پوچھیں گے تو چیبود، تم کیا ہو یہ بتاؤ، تمہارے ابا سلطان تھے ٹھیک ہے لیکن آپ کیا ہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل گر کچھ دفتر میں ہے۔ میدان محشر میں یہ کہا جائے گا بھائی عمل پیش کیجئے کہ میرے ابا نبی ہیں، میرے ابا رسول ہیں،
تو مجھے جانے دو، سمجھ میں آئی بات، میرے چاچا ودھائک ہیں اور میرے ابا یہ ہیں وہ ہیں، تو یہاں دنیا میں تو کام چل جائے گا، کیونکہ یہاں پر جو ہے اندھیر نگری چوپٹ راجا ہے، ٹکا سیر بھاجی ٹکا سیر کھاجا ہے، لیکن آخرت میں ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور اللہ کے دربار میں ایسا کچھ چلتا نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ اے میری لخت جگر ہے فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا، اگر اعمال صحیح نہیں رہے تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ تو یہ حضور نے اپنی بیٹی سے فرمایا۔ یہاں دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام اس کو بلا بھی رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ آپ ان لوگوں کو سوار کر لیجئے اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لیجئے، ہاں جو ایمان والے ہیں وہی بچیں گے، جو ایمان والے ہیں وہ نہیں بچیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا کیوں؟ جب معلوم تھا کہ یہ غیر مسلم ہے تو کیوں پکارا؟ اس لیے پکارا کہ باپ تھے، آپ ہوتے تو آپ بھی یہ چاہتے ہیں نا کہ بھائی اس کو دعوت دیں اللہ کی طرف، اس کو سمجھائیں کہ وہ مان جائے، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ آ جا میرا بیٹا میرے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ مت رہے، مطلب یہ کہ ان کا ساتھ چھوڑ دے اور ایمان لا لے، اس وقت بھی اگر ایمان لا لے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس امید پر اور اس نیت سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آخر میں بھی پکار رہے ہیں کہ آ جاؤ سوار ہو جاؤ، لیکن وہ نہیں آیا تو پھر اللہ کا جو قانون ہے وہ پورا ہو کر رہا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے بھائیوں بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی سنگت کو دیکھیں۔ آج گمراہی جو ہمارے دلوں میں آتی ہے اس کا 50%، 100 میں سے 50%، 50% حصہ، 50% وجہ غلط سنگت ہے۔ غلط سنگت، آپ اپنی سنگت کو دیکھیں، آپ اپنی بیٹھک کو دیکھیں، آپ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ شکوک و شبہات والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جو اسلام میں مسلمانوں میں کیڑے نکالتے رہتے ہیں، آپ کا مزاج وہی بن جائے گا۔ آپ جو ہے نفرتی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے کہ جن کا کام نفرت پھیلانا ہے، سمجھ میں آئی بات، چاہے وہ مسلمانوں میں چاہے وہ غیر مسلموں میں، تو آپ کے دل میں بھی وہ چیزیں آ جائیں گی۔ آپ متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جو صوم و صلات کے پابند، ذکر و فکر کے عادی، تو آپ کے اندر بھی وہ نیکیاں آئیں گی۔ جیسی سنگت ویسی رنگت۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا باوجود یہ کہ بڑے پیغمبر کا بیٹا ہے لیکن غلط سنگت میں بیٹھا تباہ اور برباد ہو گیا، اور اصحاب کہف کا کتا وہ اصحاب کہف کے ساتھ رہا، اس کا ذکر قرآن میں، اور بعض روایتوں میں کہ وہ بھی جنت میں جائے گا، اور اس کا ذکر قرآن میں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کہ اصحاب کہف کا کتا اپنے پیروں کو پھیلا کر غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب دیکھنے والوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی یہ کتا یہاں پر ہے تو لوگ بھی ہیں، وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں، کیونکہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ اس کا جوڑ ہو گیا، اٹھنا بیٹھنا ہو گیا۔ اور یہاں پر اتنے بڑے رسول اولو العزم پیغمبر ابو البشر ثانی، حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ ابو البشر ثانی، یعنی دوسرے ابا انسانیت کے۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے یہ، کیونکہ ان سے پھر نسلیں چلی ہیں پوری دنیا میں، سب تباہ ہو گئے تھے جو کافر وغیرہ تھے، لیکن بیٹا دیکھیے غلط لوگوں کی سنگت میں بیٹھا۔ تو آج بھی اپنی اولاد کو، اپنی نئی نسل کو اس پر توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ ان کی دوستی اچھے لوگوں سے ہو، یا نہ ہو تو بھی چلے گا، نہ دوستی کریں تو بھی چل جائے گا۔ کتابوں سے دوستی کریں، قرآن سے دوستی کریں، موبائل سے بھی دوستی نہ کریں۔ کتاب ہے، سمجھ میں آئی بات، سیرت ہے، قرآن ہے، اس سے دوستی، یا پھر دوستی کریں اچھے لوگوں سے دوستی کریں۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں ابھی ہولی کا موقع ہوا، ہمارے کتنے مسلم اسٹوڈنٹس، بوائز اینڈ گرلز، سب ہولی منا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سنگت۔ وہ آپ کی افطار پارٹی میں آ گئے تو کیا ہو گیا؟ آنے دو، آپ ان کے رنگ میں رنگیں گے، اور ان کے رنگ میں رنگنا کیا یہ جائز ہے، اسلام میں ہے۔ اس کو کہتے ہیں عملی ارتداد۔
یعنی عمل سے آدمی مرتد ہو رہا ہے، قول سے، ایک ذہن سے۔ ارتداد کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک آدمی کہہ دے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، یہ مرتد ہو گیا زبان سے، سمجھ میں آئی۔ ایک اپنے کردار سے وہ کفریہ شرکیہ اعمال انجام دے رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عملی مرتد، عملی ارتداد۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ سنگت غلط ہے، سنگت غلط ہے، تو اس کی بہت زیادہ توجہ دینے اور دلانے کی ضرورت ہے، ورنہ دیکھیے اتنے بڑے نبی کا بیٹا لیکن وہ بچ نہیں سکا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اخیر تک کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ، کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اور آج ہمارے کتنے لڑکے ہیں، کتنے جو ہیں لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارا غیر مسلموں سے کچن تک کا تعلق ہے، وہ ہمارے گھر میں آتے ہیں، ہم ان کے گھر میں جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو دھیرے دھیرے ایمان کی مٹھاس کو ختم کر دیتی ہیں، اور اللہ تعالی حفاظت فرمائے کہ آدمی کفریہ شرکیہ کاموں میں اور کفر شرک میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔